الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 31 دسمبر 2023 بروز اتوار ہے۔ آج دنیا ہیپی نیو ایئر کی رات منا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدیث پاک اور قرآن کریم کی خدمت کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اس پر جتنا ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ آج ماشاءاللہ حدیث پاک کی 2 کتابوں کی آخری حدیث پاک پڑھائی جائے گی۔ میں اس کے متعلق بات کرنے سے پہلے چند معروضات بطور تمہید پیش کرتا ہوں۔ رب العزت جزا خیر عطا فرمائے ہمارے عزیزم مولانا ابو ذر صاحب کو، جن کے چاچو کی صاحبزادی کا آج ختم البخاری ہے۔ ان کے واسطے سے میں حضرت قاری محمد مشتاق رحیمی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر ان کے اس ادارے میں آج کی گفتگو کے حوالے سے موجود ہوں۔ میرے ساتھیوں، حدیث پاک کی آخری حدیث مشکات شریف کی بھی ہم پڑھیں گے اور صحیح بخاری شریف کی بھی ہم پڑھیں گے۔ توجہ رکھنا، میں حدیث کے متعلق 2-4 فضیلتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن کریم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان حدیث پاک بھی ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ حدیث تو اللہ کا فرمان نہیں ہوتا۔ 1 منٹ، یہ تو نیسلے ہے بیٹا، ہمارا تو بائیکاٹ چل رہا ہے اسرائیلی مصنوعات کا، اس کو واپس لے جائیں۔ نہیں، ہم مولوی ہو کر بھی اسرائیلی مصنوعات پی ہیں تو پھر فائدہ، پاکستانی مصنوعات ملتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم فلسطینیوں کے خون میں اپنا حصہ ڈالیں۔ میں نے اس دن سے لعنت بھیجی ہے نیسلے کے پانی پہ جس دن سے فلسطین کا یہ کام ہوا ہے۔ توجہ، پانی رکھنا ہے تو کوئی مسلمان کمپنی کا رکھیں، ہم اسرائیلی کمپنیوں کا نہ پانی پیتے ہیں نہ کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں۔ آپ قطر جائیں نا، قطر کے بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے روزانہ کہ حل قتلت الیوم الفلسطینی، آج تو نے فلسطینی کو قتل کیا، اس کا مطلب ہے تو نے پیپسی پی ہے، کوک پی ہے، 7 اپ پی ہے، تو 100 روپے کی ہم پئیں گے، 100 روپے کی 2 گولیاں ملتی ہیں۔ فلسطینی کے لیے اسرائیل 2 گولیاں خرید کے ان کے سینے میں اتارے گا، ہم کیا جواب دیں گے کل قیامت میں اللہ کو؟ ہم وہاں جا نہیں سکتے۔ ہم نے ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں سرحدات کی پابندیوں میں بیٹھے ہیں، لیکن اتنا تعاون تو ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم بھی اللہ کا پیغام ہے اور حدیث پاک بھی اللہ کا پیغام ہے۔ آپ کے دماغ میں سوال آئے گا کہ حدیث تو حضور کا پیغام ہے، حدیث اللہ کا پیغام کیسے ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ حدیث اللہ کا پیغام ہے، صرف زبان مصطفیٰ سے جاری ہوا ہے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جیسے قرآن کریم کو آسمان سے نازل کیا ویسے ہی حدیث پاک کو آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 113 رب کریم فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوبم، ہم نے آپ پہ قرآن بھی نازل کیا، ہم نے آپ پہ حکمت یعنی حدیث پاک بھی نازل کی ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے قرآن بھی اللہ کا پیغام ہے، حدیث بھی اللہ کا پیغام ہے۔ فرق یہ ہے لفظ بھی اللہ کے ہوں، مطلب بھی اللہ کا ہو، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ لفظ حضور پاک کے ہوں، مطلب اور معنی اللہ کا ہو، وہ حدیث پاک ہے۔ تو ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حضور کا فرمان بھی مانتے ہیں۔ اب توجہ رکھنا، میں اس پر 1-2 باتیں مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ حدیث پاک اتنی اہمیت کی قابل ہے کہ اگر کوئی شخص
حدیث کا انکار کرے، اللہ کی کتاب کی بات نہیں ہو رہی، حدیث کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے فرعون بنا دیتے ہیں۔ آپ کے دماغ میں سوال آئے گا کیسے؟ حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ نے نکات افغانی میں ایک جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا اگر معاملہ دیکھیں تو بنی اسرائیل کامیاب ہوئے اور قبطی فرعون ناکام ہوا، فرعون غرق ہوا، فرعون پانی میں ڈوبا۔ کہتے ہیں وجہ کیا تھی؟ اگر لوگ کہیں کہ وقت کے نبی پہ تورات اتری، وہ اللہ کی کتاب تھی، اللہ کی وحی تھی، تو فرعون نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اسی وجہ سے اللہ نے غرق کر دیا۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ فرعون کے غرق ہونے تک تو تورات اتری ہی نہیں تھی، جب فرعون غرق ہوا تورات نازل ہی نہیں ہوئی تھی، فرعون کے غرق یابی کے بعد تورات اتری ہے، تو فرعون نے تورات دیکھی نہیں ہے، اللہ کی کتاب کا انکار کیا کیسے؟ تو پھر فرعون ڈوبا کیوں ہے؟ فرعون غرق کیوں ہوا؟ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، قرآن سورت نمبر 2 سورت البقرہ کے رکوع نمبر 4 کے اینڈ میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرعون کو غرق کیا اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو فرعون غرق ہوا ہے، تورات تو نہیں اتری، تو اللہ کی کتاب اس نے دیکھی نہیں، جب دیکھی نہیں تو انکار نہیں کیا، تو غرق کیوں ہوا؟ وہ کہتے ہیں ایک ہی وجہ ہے کہ فرعون حدیث موسیٰ کا انکار کر رہا تھا۔ حدیث کی اتنی اہمیت ہے، حدیث کی اتنی ویلیو ہے، حدیث کا اتنا مرتبہ ہے، حدیث کا اتنا درجہ ہے، حدیث پاک کی اتنی حیثیت ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو اللہ اسے فرعون بنا دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے حوالے سے میں تیسرا پوائنٹ عرض کرنے لگا ہوں، حدیث پاک کی اہمیت یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی اپنی بات فرماتے ہیں، آپ کہیں گے کیسے؟ توجہ رکھنا، قرآن کریم سورۃ نجم آیت نمبر 3 آیت نمبر 4 رب کریم فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اللہ بولتے ہیں، ینتق آپ علیہ السلام بات فرماتے ہیں، عن الہوا اپنی مرضی سے نہیں، ان ہوا الا وحی یوحا اس وحی کے ذریعے جس کا حکم اللہ نے کیا ہے، یعنی نبی کی حدیث کو بھی اللہ نے وحی فرمایا ہے۔ فرق یہ ہے قرآن وحی مطلوع ہے، حدیث وحی غیر مطلوع ہے، تو اس بنیاد پہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے حضور پاک پر نازل ہوئی۔ نمبر 4، قرآن کریم کے بعد حدیث پاک کی چوتھے نمبر پہ عظمت بیان کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک نکتہ رکھتا ہوں۔ حدیث پاک وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی ذمہ داریوں میں احسان قرار دیا ہے۔ آپ کہیں گے کہاں؟ جو میں نے آپ کے سامنے سورت نمبر 93 آیت نمبر 11 خطبے میں پڑھی ہے، سورت والضحیٰ کی آخری آیت، اس آیت میں رب فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، محبوبم جو آپ پہ رب نے رحمت کی ہے اس کو حدیث میں بیان فرمائیے۔ فحدث، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فضل الباری شرح بخاری جلد اول میں لکھا ہے کہ حدیث فحدث سے مشتق ہے، رسول اللہ کی حدیث کو رب نے بنعمت ربک فرما کر بیان کرنے کا حکم دیا ہے، تو حضور کی حدیث حضور پہ بیان کرنا بھی لازم ہے، اور آپ کے لیے میرے لیے اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے۔ اور حدیث پاک کا 5واں پوائنٹ، قرآن کریم کو ہم دیکھیں تو حدیث پاک قرآن کریم کی تشریح بنتی ہے، قرآن کی وضاحت کا نام ہے، قرآن کی تشریح کا نام ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ رب کریم نے فرمایا سورۃ انعام میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، محبوبم قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، اس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، وضاحت آپ نے کرنی ہے۔ اس قرآن میں کیا حکم ہے؟ تشریح آپ نے کرنی ہے۔ اس قرآن میں کیا بتایا گیا ہے؟ تشریح، تفسیر، وضاحت، ایکسپلینیشن وہ آپ نے فرمائی ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، فرمائیں گے آپ، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ لوگوں کے لیے کیا نازل ہوا۔
حکم کیا ہے، احکام کیا ہے، رب کا فرمان کیا ہے، اللہ کی طرف سے احکامات کی پابندی کیا ہے، وہ آپ نے بیان فرمانی ہے۔ تو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم میں تبیین قرآن، تفسیر قرآن، تشریح قرآن، وضاحت قرآن، یہ حضور کی حدیث ہے، اور یہ 5ویں نمبر پہ حدیث کی فضیلت ہے۔ آؤ چھٹا پوائنٹ، اگر ہم حدیث پاک کی طرف دیکھیں تو ایک فضیلت مزید بھی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی نے نبوت کے فرمان کو اتنی حیثیت دی ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تمہیں میں کہوں تب بھی تم مانو، تمہیں نبی کہے تب بھی تم مانو، تمہیں نبی منع کرے تب بھی تم مانو، جو نبی دے دے تب بھی تم مانو۔ سورت نمبر 61 سورت الحشر آیت نمبر 7، سورت کا پہلا رکوع پارہ نمبر 28، رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمائے لوگو نبی جو دے دے تم لے لو، جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ، نبی دے دے لے لو، نبی روک دے رک جاؤ۔ یہ فرمان پیغمبر، امر پیغمبر، نہی پیغمبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور حضور کی منع کی طرف اشارہ ہے، تو حضور کا حکم بھی حدیث ہے، حضور کی منع بھی حدیث ہے۔ 7ویں نمبر پہ اگر ہم غور کریں تو رسالت مآب علیہ السلام کے حدیث کی اہمیت رب کریم نے یوں بیان فرمائی کہ تم میری بات بھی مانو، نبی کی بات بھی مانو۔ اللہ نے سورۃ النساء آیت نمبر 61 میں یوں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، لوگو خدا کی مانو، لوگو مصطفیٰ کی مانو، لوگو فقہا کی مانو۔ رب کریم نے یہ تمام بات کرنے کے بعد فرمایا اے لوگو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں قرآن اور سنت اور اجماع کے بعد فقہا میں کوئی اختلاف آئے، کوئی تنازع کھڑا ہو، کوئی objection آئے، کوئی اشکال آئے، کوئی questioning ہو، question مارک ہو، تو اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے، اس کے حل کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے، اس سوال کے جواب کے لیے، اس آنسر کے کوسچن کے لیے، اس اشکال کے حل کے لیے فردوہ الی اللہ والرسول، تم اللہ سے پوچھو، اللہ کے رسول سے پوچھو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہترین جواب ہے، زبردست انداز ہے۔ تو پتہ چلا قرآن سے مسئلہ حل کرانا، حضور کے فرمان سے مسئلہ حل کرانا، اس کا حکم بھی اللہ قرآن میں دیتا ہے۔ یہ 7ویں نمبر پہ حدیث کی فضیلت۔ 8ویں پوائنٹ پہ آتا ہوں، قرآن کریم سے حدیث پاک کی بات کو اگر ہم دیکھیں تو حدیث کی ویلیو قرآن کریم میں 8ویں نمبر پہ یوں موجود ہے کہ جو حکم حضور حدیث میں دے دیں، توجہ، جو حکم حضور حدیث میں دے دیں وہ آیت میں نہ ہو، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں یہ حکم میرا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ میں دلیل دوں تو بات سمجھ آئے۔ حضور حکم دے، حدیث میں دے، قرآن میں نہ ہو، تو اللہ پھر بھی فرماتے ہیں یہ حکم میرا ہے، میں نے دیا ہے۔ کہاں ہے؟ 8واں پوائنٹ پیش کرتے ہوئے سورت نمبر 2 سورت البقرہ، دوسرا پارہ پہلا صفحہ، آیت نمبر 145 46 47 تحویل قبلہ کی آیات ہیں۔ ان آیات کو اٹھائیے، جب رسالت مآب مدینہ طیبہ میں ہے، منہ مبارک نبوت کا شمال پاکستان کا بنتا ہے جسے ہم مسجد اقصی بیت المقدس کہتے ہیں، اس طرف منہ کیا ہوا ہے، اور 17 مہینے ہو گئے ہیں نمازیں وہیں پڑھتے ہیں، لیکن دل میں یہ خواہش اٹھتی ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی تمنا اٹھتی ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی امنگ ہے کہ اللہ قبلہ بیت اللہ فرما دے، اللہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کو حکم دے دے۔ تو رب کریم نے فرمایا آپ بے فکر رہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کے چہرے کو، آپ کے چہرے کے اٹھنے کو بھی سمجھتے ہیں اور آپ کے دل کی خواہش کو بھی جانتے ہیں، ہم آپ کا وہی قبلہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہی دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوبم جو آپ چاہتے ہیں، جس پہ آپ کی رضا ہے، جس پہ آپ کی خوشی ہے، وہی قبلہ آپ کو ملے گا۔ آیت اتری، نبوت علیہ السلام کے لیے خوشخبری،
ہوا یہ بنو حارثہ کی مسجد ہے، نبی علیہ السلام ظہر کی امامت فرما رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف منہ ہے، 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، 2 رکعتوں کے درمیان التحیات قاعدہ اولا میں حکم آیا، محبوبم فولی وجہک شطر المسجد الحرام، بیت اللہ کی طرف منہ کیجئے۔ حضور پاک اٹھے، بیت اللہ کی طرف منہ فرمایا، صحابہ کرام بھی پاؤں پہ گھومے، یوں نہیں دیکھا کہ حضور پاک نے کیوں منہ کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا حضور نے کدھر منہ کیا ہے۔ جہاں حضور نے منہ فرمایا صحابہ نے وہیں کیا، قبلہ بیت اللہ بن گیا۔ کفار نے اعتراض کیا، پہلے وہ قبلہ اب یہ قبلہ کیوں؟ وجہ اعتراض آیا تو رب کریم نے جواب دیا، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، پہلا حکم بھی ہم نے دیا، یہ حکم بھی ہم نے دیا۔ قصور کے غیورو، تم ولی کی دھرتی کے لوگو، بابا بلے شاہ کا نام دنیا میں آج بھی گونجتا ہے۔ توجہ رکھنا، میں ایک نکتہ دینے لگا ہو، رب کریم نے یہاں لفظ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، پہلے قبلے کا حکم ہم نے دیا تھا، دوسرے قبلے کا حکم بھی ہم نے دیا، تو بیت اللہ دوسرا قبلہ، بیت المقدس پہلا قبلہ، تو دوسرے قبلے کا حکم تو قرآن میں ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پہلے قبلے کا حکم تو قرآن میں نہیں ہے۔ یہ رب نے کیوں فرما دیا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، وہ قبلہ ہم نے بنایا، اس کا حکم الحمد کے الف سے والناس کی سین تک نہیں ہے، قرآن کریم کے 114 سورتوں میں کسی سورت میں نہیں ہے، 30 پاروں میں کسی ایک پارے میں نہیں ہے، 7 منازل میں کسی منزل میں نہیں ہے، 520 رکوع میں کسی ایک رکوع میں نہیں ہے، اور 120 پاؤں کے اندر کسی پاؤں میں نہیں ہے۔ کیا معاملہ؟ کس جگہ موجود ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تو اس کے 2 جواب ہیں، ایک جواب کافرانہ ہے، کافر کی سوچ یہ ہے کہ قرآن میں تبدیلی ہوئی اسی لیے حکم نکل گیا، اور ایک سوچ مسلمان کی ہے، اس کا ایمان عقیدہ اور نظریہ ہے کہ قرآن کی زبر زیر میں بھی تبدیلی نہیں ہے، تو جب تبدیلی نہیں ہے تو پھر وہ حکم کہاں ہے جو اللہ نے بیت المقدس کا دیا تھا؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ نے وہ حکم حضور کی حدیث میں دیا تھا، تو حضور کی حدیث کے حکم کو وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي کہہ کے رب نے اپنا حکم بیان فرمایا۔ پتہ چلا حضور پاک اپنی زبان میں حدیث کے اندر حکم دیں، اللہ اس کو بھی اپنا حکم فرماتے ہیں۔ یہ 8ویں نمبر کا پوائنٹ ہے۔ اور میرے ساتھیوں، حدیث پاک کی اتنی اہمیت ہے، آپ کا ذوق تازہ ہے؟ چلو پھر تو میں 10 پورے کر لو نا۔ حدیث پاک کی اہمیت پہ 9واں پوائنٹ عرض کرتا ہوں، پیغمبر کی حدیث کی اہمیت، پیغمبر کی حدیث کی ویلیو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی اہمیت کتنی ہے۔ آؤ چلو میں 2 احادیث رکھ دیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 کتاب العلم، باب کتابت العلم، حضرت امام ابو داؤد سلیمان ابن اشعث السجستانی رحمہ اللہ سنن ابی داؤد میں حدیث لائے ہیں، رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، کل شیء اسمعہ من رسول اللہ، جو حضور سے حدیث سنتا اکتبہ لکھ لیتا، جو سنتا لکھ لیتا، جو فرماتے لکھ لیتا۔ فنہتنی قریش کے اجلہ صحابہ نے مجھے روکا اور فرمایا تکتب کل شیء، ہر چیز لکھتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، انہوں نے کہا نہیں، ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، حضور پاک بطور فطرت انسانی کبھی غصے میں بات کرتے ہیں تو وہ بھی لکھ لیتا ہے، پیار میں بات کریں وہ بھی لکھ لیتا ہے، مزاح میں بات فرمائیں وہ بھی لکھ لیتا ہے، ہر چیز نہ لکھ۔ تو میں نے پوچھا پھر کیا لکھوں؟ انہوں نے کہا صرف مسئلے لکھ، باقی باتیں کوئی گپ شپ کی ہوتی ہیں، کوئی پیار کی ہوتی ہیں، کوئی غصے کی ہوتی ہیں، تو سارے لکھی جا رہا ہے، سب کچھ نہ لکھا کر۔ فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، کہتے ہیں میں لکھنے سے رک گیا۔ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے نہ لکھتے 1-2 دن دیکھا تو مجھ سے پوچھا عبداللہ وہ حدیثیں لکھتا تھا اب کیوں نہیں لکھ رہا؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ قصہ ہے، میں نے پوری بات ارشاد نبی پاک کی خدمت میں عرض کر دی، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی مبارک اٹھائی، یہ دیکھیں، فَأَوْمَا بِأَصْبَعِهِ إِلَىٰ فِيهِ، انگلی مبارک اٹھائی اور منہ مبارک کی طرف فرمائی اور فرمایا اکتب فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ، عبداللہ
بے فکر ہو کے لکھ, ٹینشن فری ہو کے تو رائٹنگ کر. کیوں؟ اس منہ پہ میرے اللہ کا پہرا ہے. اس زبان سے غصے میں نکلے یا پیار میں نکلے, گپ شپ میں نکلے یا مسئلے نکلے, حقیقت ہی حقیقت نکلتا. یہ حضور کا فرمان بتاتا ہے کہ حدیث نبوی کی کتنی اہمیت ہے. آؤ 10ویں نمبر پہ میں حدیث پاک کی اہمیت پیش کرنے لگا ہوں. کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں کل قیامت میں عالم تو نہیں ہوں پر علماء کی صف میں اٹھوں, فقیہ تو نہیں ہوں فقہا کی صف میں اٹھوں, اور قرآن اور سنت کا بظاہر نگران نہیں ہوں لیکن نگران اور نگہبان کی صفوں میں اٹھوں, تو اسے چاہیے وہ حضور کے 40 حدیثوں کو یاد کر لے. 40 حدیثیں, کیونکہ میرے پاک نبی نے فرمایا من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا وکنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا. فرمائے لوگو تمہاری کوشش, خواہش, نیڈ, ضرورت, حاجت یہ ہو کہ کل قیامت میں تم فقہا کی صف میں اٹھو تو تم میری 40 دین کے بارے میں احکام کی حدیثیں یاد کر لو. تمہیں 3 انعام ملیں گے. پہلا انعام, رب فقہا کی لسٹ میں تمہیں علماء کی لسٹ میں اٹھائے گا, اور دوسرا انعام تمہارے ایمان کا گواہ بھی میں ہوں گا, تمہاری جنت کی سفارش بھی تمہارا نبی کرے گا. وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا. یہ 10 پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں اس بنیاد پہ رکھے ہیں کہ میرے ساتھیوں, حدیث پاک کوئی عام نہیں ہے, اہم ہے. حدیث کوئی عام چیز نہیں ہے, اہم معاملہ ہے. ہاں یہ وہ حدیث ہے, یہ وہ فرمان ہے جس کی نگہبانی اللہ کرتے ہیں, قرآن کرتا ہے, اور مانے تو جنتی بن جائیں. اور حدیث رسول اللہ تو بڑی بات ہے, حدیث موسیٰ کے انکار کی بابت رب فرعون بنا دے تو حدیث ہے. حدیث موسیٰ کا انکار کیا تو وہ فرعون بنا. تو اس لیے حدیث کو کوئی عام چیز نہ سمجھو, یوں نہ سمجھے حدیث ایسی ہے. جی نہیں, اس حدیث پر میرے اللہ کا پہرا, اس حدیث پر میرے اللہ کی نگرانی, نگہبانی, اور جس پر پہرا خدا کا ہو اس کو کوئی غلط نہیں کر سکتا. یہی تو علامہ رحمہ اللہ نے ہمیں سمجھایا تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو میرے دوستو, ہم حدیث پاک کی اہمیت, حدیث کی ویلیو, حدیث کے مرتبے کے حوالے سے یہاں جمع ہیں. اور ماشاءاللہ یہاں اب حدیث پاک, یہ مشکات شریف حدیث پاک کی اہم ترین کتاب ہے. عالم 7ویں درجے میں پڑھتا ہے. مشکات المصابیح, لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا روشندان ہو, اس میں چراغ جل رہا ہو, اسے مشکات المصابیح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو یہ حدیث پاک کی کتاب آج جن خوش نصیب نے پڑھ لی ان کے لیے آخری حدیث پاک کا درس ہے. اس آخری حدیث میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے, یہ میں آپ کی خدمت میں حدیث پاک کے الفاظ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے, رسول اللہ کی زبان اقدس سے پیش کرنے لگا ہو. اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس حدیث پاک میں آپ کے اور میرے لیے بھی بڑا سامان فرمایا. اس امت کا رتبہ, مقام, مرتبہ, درجہ, حیثیت, ویلیو کو بھی ارشاد فرمایا. یہ صحابی رسول ہیں بہز بن حکیم ان ابیہ ان جدہ رضی اللہ عنہ. حضرت بہز فرماتے ہیں مجھے میرے والد حکیم نے, ان کو ان کے والد معاویہ نے, معاویہ کو ان کے والد حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک سنائی. انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث پاک سنی. یقول فی قولہ تعالی, حضور نے حدیث بھی سنائی, قرآن کی آیت کی تشریح بھی سنائی. حضور پاک نے فرمایا لوگو, رب کریم نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے, اللہ نے تمہیں بھیجا ہے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا انتم تتمون 70 امتن, میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ تم وہ خوش قسمت طبقہ ہو کہ تم تو 70 امتوں کو پورا کر رہے ہو. یہاں 70 تکسیر کے لیے ہے,
تحدید کے لیے نہیں ہے، یعنی 70 ہوں 71 نہ ہو، 70 ہوں 70 نہ ہو، یوں نہیں ہے، بلکہ 70 کا مطلب کثرت کی طرف ہے۔ جیسے ہم کوئی بات کریں تو کہیں یار وہ اتنی مرتبہ آیا، لوگ کہتے ہیں یار 70 مرتبہ ہو گیا، یعنی وہ 70 مراد نہیں ہوتا، کثرت مراد ہوتی ہے۔ تو فرمایا جتنی کثیر امتیں آئی ہیں تم ان کا تتمہ ہو، کیا مطلب؟ تم ان کی آخری امت ہو۔ یہ حدیث جہاں امت مسلمہ کی حیثیت بتاتی ہے، وہاں یہ حدیث عقیدہ ختم نبوت بتاتی ہے کہ حضور پاک کی امت نے تمام امم کو پورا کر دیا۔ پتہ چلا حضور کے بعد نہ نیا نبی ہوگا نہ نئی امت ہوگی۔ انتم تتمون 70 امہ، تم ساری امتوں کو کمپلیٹ کر رہے، مکمل کر رہے، تکمیل امم تم لوگوں سے ہو رہی ہے۔ انتم خیرها و اکرمها علی اللہ تعالی، جتنی امتیں تھیں ان سب میں بہترین امت جس کا اکرام بھی رب کرے گا، اور جس امت کو رب سب سے خیر امت کہے گا وہ امت محمدیہ۔ یہ حدیث پاک رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، یہ 6294 نمبر کی آخری حدیث مشکات شریف کی ہے۔ یہ میرے دوستو حدیث پاک میں کتاب المناقب کا آخری باب ہے، باب کا نام ہے باب ثواب هذه الامہ۔ یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو جملہ فرمایا ہے، اس امت کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ اس امت کو رب نے یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا کہ سب سے بہتر امت بن کر یہ دنیا میں آئی ہے۔ یہ مشکات شریف کی آخری حدیث، اور اسی پر ایک جملہ کہتا ہوں، بہترین امت کا مطلب فرمایا احادیث پاک میں کئی جگہ حدیث موجود ہے، فرمایا لوگوں کل قیامت کے دن تمام امم، تمام انبیاء کی، تمام امتوں کی جو صفیں بنیں گی میدان محشر میں، ان صفوف کی تعداد 120 ہوگی، 120 صفیں ہوں گی۔ 120 صفوں میں فرمایا 80 صفیں امت محمدیہ کے ہوں گی۔ اکرمها و خیرها، بہتر بھی ہے اور بہترین بھی ہے، حسین و معجبین و دل نشین بھی اس امت کا رتبہ مرتبہ ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اور یہاں پر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں، آپ اور ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کے بعد اس دھرتی کا وہ خوش نصیب شخص ہے جس نے صحابہ سے پڑھا اور امت کو پڑھایا، صحابہ سے سمجھا، امت کو سمجھایا۔ کئی صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے نبی کے صحابی حضرت انس ابن مالک، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا، حضرت عبداللہ ابن ابی حبیبہ، حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی، حضرت جابر ابن عبداللہ، حضرت انس ابن مالک، سہل ابن سعد انصاری الساعدی، حضرت ابو طفیل عامر بن واسلہ، حضرت عائشہ بنت حجرت، حضرت واصلۃ ابن الاسقا، حضرت بلال ابن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کئی صحابہ کی زیارت بھی کی ہے، ان سے احادیث پاک بھی سنی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بعد 4 بہت بڑے شخصیات کا نام لیا جاتا ہے جن کو ائمہ اربعہ کہتے ہیں، 4 بڑے امام۔ ان میں امام ابو حنیفہ سب سے بڑے، پھر امام مالک دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ امام شافعی، چوتھے نمبر پہ امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ ہیں۔ تو میرے دوستو ان 4 ائمہ کے مقلدین دنیا میں ہیں۔ امام مالک کے مدینہ، افریقہ اور تونس میں آج تک موجود ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلدین کو دیکھنا ہو تو آپ مصر، الجزائر، انڈونیشیا، ان علاقوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کو دیکھنا ہو تو سعودی عرب اور UAE کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے مقلدین کی تعداد تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ فالوورز، مقلدین کا معنی فالوورز، ان کا اتباع کرنے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آؤ میں اس ریسرچر کی بات کرنے لگا ہوں جس کا ملک پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے، معراج محمد بارک، اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے بہت بڑے ڈین ہیں۔ انہوں نے 1994 میں 1994 کی بات کر رہا ہوں، ریسرچ کی تھی، 15 سال کی تحقیق کے بعد کتاب لکھی، اسلامی دنیا میں فقہی مذاہب کا فروغ۔ اس کے صفحہ 7 پہ لکھا، معراج بارک نے تحریر کیا کہ اس وقت پوری دنیا میں 94 کی بات کر رہا ہوں، 24 کل شروع ہو رہا ہے، آج سے 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 30 کروڑ ہے،
اور پھر وہ کہتے ہیں میں نے حنفی، شافی، مالکی، حنبلی کی طرز پہ فالوورز کو گنا تو ان میں حنفی مسلمانوں کی تعداد امام اعظم ابو حنیفہ کے فالوورز کی کاؤنٹنگ یہ 86 کروڑ سے بھی زائد بنی۔ اب توجہ رکھنا، 1 ارب 30 کروڑ، 86 کروڑ، یہ 70% بنتا ہے، پوری امت کا 70% بنتا ہے۔ آؤ اس حدیث پاک میں جو سمجھانے لگا تھا کہ انتم تتمون 70 امہ، تم 70 امتوں کو پورا کر رہے ہو، کئی امتیں تکثیر میں فرمایا، اور پھر فرمایا 120 صفیں ہوں گی جن میں 80 صفیں امت محمدیہ کی ہیں، تو 80 صفیں حضور کی امت کے ہیں، اس کا 70% امام ابو حنیفہ کا فالوورز ہے، نکالیں تو 80% کا 70 اگر محتاط اندازے میں نکالیں تو 65 اور 60 بنتا ہے۔ تو پتہ چلا کل قیامت میں حضور پاک کی امت کی 80 صفیں ہوں گی جن میں 65 سے 70 صفیں امام ابو حنیفہ نے حضور کی جھولی میں ڈالے ہیں، 70%۔ تو میرے دوستو، یہ مشکات شریف کی حدیث پاک کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں ان خوش نصیبوں کے لیے جنہوں نے حدیث پاک کو پڑھا ہے آخری حدیث کا درس دیا۔ یہ حدیث پاک کی کتاب صحیح البخاری ہے، الصحیح المسند، الصحیح المسند، المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ، مکمل اس کا نام ہے، عام طور پہ اسے صحیح البخاری کہتے ہیں۔ اس میں کئی احادیث موجود ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے حدیث کی تعداد کم از کم کوئی 10,000 کے لگ بھگ جاتی ہے۔ اگر ہم اس کی کاؤنٹنگ مقررات کو نکال کے کریں تو 4,000 سے زائد پیغمبر کے فرامین بنتے ہیں۔ ان فرامین میں آخری حدیث میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ میں بات آپ کی خدمت میں کر رہا تھا، یہ حدیث پاک کی کتاب صحیح بخاری ہے۔ اب اس صحیح بخاری کی آخری حدیث، آخری باب، آخری کتاب سے پڑھی جا رہی ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حدیث پاک میں صحیح بخاری کا رتبہ سیاستہ میں بہت بڑا ہے، یہ اس کا آخری کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ۔ اس کا مطلب امام بخاری نے اپنے زمانے کے 2 نمبر لوگ جو جہمی تھے ان کی تردید کی ہے، ان کا جواب دیا ہے، اور اس کا نام کتاب التوحید رکھا ہے۔ اس میں 93 باب ہے، آخری باب نمبر 93 آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ رب کریم نے اس میں کیا کیا آیت کی تشریح فرمائی ہے وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش کیا ہے۔ آپ توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں آخری باب کی تلاوت کرنے لگا ہوں۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ وعنهم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث پاک میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مین چیپٹر ہیڈنگ قائم کیا ہے جسے باب کہتے ہیں، پھر ایک حدیث لائے ہیں، اس سے پہلے سند لائے ہیں، پھر حدیث لائے ہیں۔ میں تینوں باتیں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں۔ یہ جو امام بخاری نے چیپٹر ہیڈنگ قائم کیا ہے یہ ہے باب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے رب کریم قیامت کے وہاں ایک ترازو قائم کریں گے، میزان عدل قائم فرمائیں گے، اور اس میزان عدل میں اعمال تولے جائیں گے۔ سوال اٹھتا تھا کہ اعمال تو عرض ہے، اعراض جو نظر نہیں آتے، دکھتے نہیں ہیں، جن کا بظاہر وزن نہیں ہے، تو اس کا وزن تلے گا کیسے؟ سوال اٹھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت میں وزن اعمال ہوگا۔ تو امام بخاری نے اس پر آگے تفسیر دی ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے اعمال بھی، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ سوال اٹھتا تھا عمل، مثلاً میں روزہ رکھوں، روزہ کوئی وزن تو نہیں رکھتا، یہ 1 کلو 2 کلو 5 کلو 1 من 2 من 3 من کا ہے، تلے گا کیسے؟ میں کلمہ پڑھوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بظاہر اس کا کوئی وزن نہیں ہے، تلے گا کیسے؟ یا اسی طرح میں کوئی برا جملہ کہہ دو تو عذاب آئے گا، تب بھی تلے گا، تو وہ کیسے تلے گا؟ اس کا وزن نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت دیکھ کر آگے تشریح کر کے فرمایا اے لوگو اللہ قادر ہے ان اعمال کو تول سکتا ہے۔ یہ تو پرانا زمانہ ہے، توجہ رکھنا، توجہ۔ اس زمانے میں
साइंस की इतनी तरक्की नहीं थी कि हम उन कुफ्फार के मुंह पर इस साइंस के हवाले को दे मारते कि तुम कहते हो कुरान कहते हैं वज़न होगा, तो वज़न इन चीज़ों का नहीं है, तुलेंगे कैसे? तो आज साइंस ने तरक्की की है। आपकी और मेरी जेब में मोबाइल मौजूद है, इस मोबाइल में सिम लगती है, सिम में बैलेंस डलता है, बैलेंस सिम में 1000 रुपए का हो, सिम का उतना वज़न है, बैलेंस ज़ीरो हो, सिम का उतना वज़न है। क्यों? 1000 रुपया कहाँ गया? मैं 10,000 का बैलेंस करता हूं, सिम का वजन करो उतना है, 10,000 निकाल लो ज़ीरो हो, फिर भी वजन उतना है। क्यों? जब बैलेंस का वजन नहीं है तो डाली क्या है अंदर चीज, फिर निकाली क्या है अंदर से? आप मुझे बता दें, मैं पूछ लेता हूं। या चलो एक मिसाल आसान लेते, मोबाइल है ना, मोबाइल में चार्ज होता है, हाँ जी इस वक्त चार्ज ये 88%, 88% चल रहा है। सवाल उठता है ये 88% बैटरी चार्ज है, जब इसकी चार्जिंग ज़ीरो हो फिर भी वजन उतना है, इसकी चार्जिंग 100 की 100 हो फिर भी वजन उतना है। क्या मतलब है? क्या चार्जिंग का वजन नहीं है, वो तो 100 हो गया है, तो तराजू में तो उतना वजन, चार्जिंग ज़ीरो हो तराजू में उतना वजन। अच्छा, इसमें मेमोरी कार्ड चलता है, मेमोरी कार्ड में वीडियो आते हैं, ऑडियोज आते हैं, उसमें इमेजेस आते हैं, उसमें जो है ना क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स, उसमें किताबें वगैरह आती हैं। तो 10 GB का मेमोरी कार्ड हो, उसका वजन करें फुल हो, उतना वजन, 10 GB को फॉर्मेट कर दो, बिल्कुल खाली का खाली कर दो, उसके बावजूद भी उस कार्ड का उतना वजन। तो मैंने कहा जी साइंस अब तरक्की कर सकती है कि चीज हो पर उसका वजन ना हो। अल्लाह तो इन चीजों के खालिक हैं, अल्लाह क्या क्या मुश्किल है। आज के दौर में बुखार तुलता है कि बुखार 98 पे, 99 पे, 100 पे, 102 पे, 101 पे है। आज ब्लड प्रेशर तुलता है, लो तुलता है, शुगर को तोला जाता है, वेदर रडार मौसम को तोल के बताता है। कोई फ्लाइट कहीं लैंड करे ना, एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले कहते हैं फला एयरपोर्ट पर आपका वेलकम और स्वागत किया जाता है और यहां दर्जा हरारत इतना चल रहा है। भाई तुमने दर्जा हरारत को तराजू लेके तोला है कि आज इतने दर्जे चल रहा है और इतना दर्जा नहीं चल रहा। अब हम कसूर में बैठे हैं तो यहां पर दर्जा हरारत 14 सेंटीग्रेड का चल रहा है। मेरा सवाल है, ये 14 के बजाय अभी 15 हो जाएगा तो ये कोई तराजू से तोलेंगे? भाई इनके पास आलात हैं, अगर मखलूक के पास आला है वो उससे वजन बगैर वाली चीज का वजन कर सकता है, तो अल्लाह तो इनके खालिक हैं, अल्लाह भी वजन करेंगे। व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन वज़न अमाल में अल्लाह तराजू रखेगा। नमाज भी तुलेगी, रोजा भी तुलेगा, हज भी तुलेगा, जिहाद भी तुलेगा, निकाह की अच्छी चीजें भी तुलेगी, गुनाह भी तुलेंगे, सवाब भी तुलेगा। ये इमाम बुखारी ने जो उस ज़माने में बताया, वहाँ मिसाल मुश्किल थी तो उन्होंने एक इल्मी बात की है। आज मिसाल बड़े एग्जाम्पल बहुत इजी और आसान है तो मैंने आसान मिसाल आपकी खिदमत में रखी। आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं वक़ाला मुजाहिद अल क़िस्तास अल अदल बिर्रोमिया व युक़ालु अल क़िस्त मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासित फ़हुवल जाइर। यहाँ इमाम बुखारी ने एक इल्मी मसला बयान किया है, वो मैं आपकी खिदमत में दोनों तरीके बयान कर देता हूँ। इमाम बुखारी ने एक तो बयान किया कि लफ्ज़ एक होता है, मतलब कई होते हैं, मसदर बदल जाता है। एक लफ्ज़ के कई मतलब बिल्कुल होते हैं, जब बंदा जिस अंदाज में बोले उस अंदाज में बोला जाता है। बाज़-ओ-क़ात लफ्ज़ एक होता है, अंदाज से भी माना बदल जाता है। यहाँ तो मसदर बदला है। मैं मिसाल देता हूँ, मुझे देखें, इधर देखें, मैं सवाल करने लगा हूँ किसी चीज़ के बारे में। मिसाल के तौर पर ये घड़ी है, अगर ये घड़ी है इससे 3 तरह के बारे में सवाल हो सकता है, 3 तरह। पहली चीज, इधर आओ बुजुर्ग, इधर ठहरो जरा, इनने हाथ में घड़ी पकड़ी है, मैं पूछने लगा हूं तो एक लफ्ज बोलूंगा, ये क्या है? ई चीज, व्हाट इज दिस, माहाजा, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये क्या है? एक अंदाज है, ये सवाल पूछा है, इसी अंदाज को मैं बदलता हूं। मुझे गुस्सा आया कि मैंने तो कोई और घड़ी मंगवाई थी, ये कोई और लाया, तो मैं गुस्से में कहूंगा ये क्या है? अब लफ्ज तो एक है, ये क्या है सवाल है, ये क्या है ये गुस्सा है। और अगर मुझे बहुत अच्छा लगे तो मैं कहूँगा वाह ये क्या है। अब वो एक ही लफ्ज है, 3 माने हो गए, एक लफ्ज है माने 3 हो गए हैं। तो यहाँ भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने एक लफ्ज के 2 माना देखकर कई मतलब बयान फरमाए हैं। फरमाए लोगो व अम्मल क़िस्त अल क़िस्तास अल अदल बिर्रोमिया, क़िस्त और क़स्त
دونوں کا معنی ہے، ایک سے معنی انصاف بنتا ہے، ایک سے معنی نا انصافی بنتی ہے، تو دونوں مطلب امام بخاری نے بتائے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، رومی زبان کی بات کی ہے۔ کیوں؟ یہ رومی زبان کیا ہے؟ امام بخاری حضور کی بات کی تشریح کر رہے ہیں، وہ تو عربی میں ہے، اللہ کے قرآن کی آیت کی تفسیر پیش کر رہے ہیں، وہ تو عربی میں ہے، رومی میں تو نہیں ہے۔ یہ رومیوں کی بات امام بخاری کہاں سے لائے ہیں؟ اس کا ایک جواب تو وہ ہے جو عام طور پہ علماء دیتے ہیں کہ امام بخاری نے دوسری زبان کا معنی بھی بتا دیا، اور ایک جواب وہ ہے جو میں جدید دور میں سمجھانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ رومی کو عربی میں کہتے ہیں بنی اصفر۔ بنی اصفر یہ انگریز کے معنی میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ان کے بارے میں جو قرآن کریم میں میزان کے بارے میں لفظ اتارا، اس کی تشریح میں امام بخاری یہاں معنی لائے ہیں کس چیز کا؟ رومیوں کا۔ تو روم اس زمانے میں انگریز ہے، تو امام بخاری گویا دوسرے لفظوں میں ہم سمجھانا چاہے تو سمجھا سکتے ہیں کہ اگر دین سمجھانے کے لیے انگریز کی زبان سیکھنی پڑے تو سیکھ لو۔ قرآن سمجھانے کے لیے رومی زبان استعمال کی ہے، قرآن سمجھانے کے لیے۔ میں کہہ رہا ہوں انگریزی زبان آج کے دور میں دین سمجھانے کے لیے، کہ ان لوگوں تک جنہوں نے جہاز بنا کے، سوئی سے جہاز بنا کر ہم تک پہنچا دیا، ہمیں جو قرآن ملا، حدیث ملی، ہم بھی ان تک پہنچا دیں۔ تو اس میں اگر ہم غیر کی زبان سیکھیں، کافر کی زبان سیکھیں تو حرج نہیں ہے، غیر کی زبان سیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آؤ حدیث پاک کی سند، دوسرا پوائنٹ، پھر اس کے بعد تیسرا حدیث کا متن ہے۔ دوسرے پوائنٹ میں جو سند ہے، سند میں امام بخاری 5 راوی چھٹے اللہ کے رسول کا نمبر لائے ہیں۔ 5 امتی ہیں، ان میں 4 امتی ہیں، 5ویں نمبر پہ نبی کے صحابی اور 6 نمبر پہ رسول اللہ کا درجہ ہے۔ امام بخاری یہ جو 6 واسطے لائے ہیں، میں 6 واسطے سمجھانے لگا ہوں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم، اور 6 نمبر پہ رسول اللہ کا۔ امام بخاری 5 واسطے ان شخصیات کے کیوں لائے ہیں؟ امام بخاری بتاتے ہیں میرا استاذ ہے احمد بن اشکاب، ان کے استاذ ہیں محمد بن فضیل، ان کے استاذ ہیں عمارہ ابن قعقاع، ان کے استاذ ہیں ابو زرعہ، حاشیے میں ہے اسمہ حریم، اس کا نام حریم ہے۔ تو یہ 5 چوتھے نمبر کے استاذ ہیں۔ یہ چاروں نے مجھے واسطہ در واسطہ یہ بات بتائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کے صحابی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سنی، اور حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول سے سنی۔ یہ جو حدیث پاک ہے، اس کے متن پہ آخر میں چلتے ہیں۔ سند پہ ایک دو جملے سن لیں۔ امام بخاری نے یہاں پر سند پہ پہلا راوی احمد لایا ہے۔ کیوں؟ کوئی اور استاذ بھی لا سکتے تھے۔ فرماتے ہیں اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ امام بخاری جو بخاری شروع کی ہے، تو بخاری شروع کرنے میں پہلا راوی جو لائے ہیں اس کا نام ہے حمیدی۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي، اور امام بخاری آخری راوی لائے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابٍ۔ کہتے ہیں حمیدی میں بھی مادہ حمد ہے، احمد میں بھی مادہ حمد ہے۔ امام بخاری نے قرآن کی آیت پہ عمل کیا ہے، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، شروع میں بھی حمد ہو، آخر میں بھی حمد ہو۔ تو پہلا استاذ حمیدی ہے، مادہ حمد ہے، آخری استاذ احمد ہے، مادہ حمد ہے۔ حدیث بھی سنا دی، آیت پہ بھی عمل کر لیا۔ فرماتے ہیں ایک معنی اور بھی ہے۔ کہا جی وہ کیا؟ کہ امام بخاری نے حضور پاک کی ختم نبوت کی مثال دی ہے۔ کہ جی احمد اور حمیدی میں ختم نبوت کہاں سے؟ کہ جی بڑا لطیف اشارہ ہے، حضور پاک کا نام نامی محمد، خوش دلی سے کہہ دو، کیا کہنا چاہیے حضور کے نام پہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عقیدے اور نظریے اور محبت کے ساتھ کہ ادھر سے ہمارے درود کو کون لے جائیں گے حضور تک؟ بولیے بولیے، کون لے جائیں گے؟ اور قبر پہ پڑھنے کی اللہ توفیق دے گا حضور کی، تو پھر آقا خود سنیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھیوں، تو امام بخاری نے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کی۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا جی ختم نبوت میں حضور کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معنی تعریف والا نبی، اور تعریف تو آخر میں ہوتی ہے ہمیشہ، شروع میں کوئی تعریف، کھانا میں نے کھایا نہیں ہے تو تعریف کیسے کروں گا؟ کھا لوں گا تو پھر تعریف کروں گا۔ جلسہ میں نے دیکھا نہیں ہے تو تعریف کیا کروں گا؟ دیکھ لوں گا، اینڈ پہ تعریف کروں گا۔ ایک بندے کے ساتھ کاروبار کیا نہیں ہے تو جانتا کیسے ہو؟ جان لوں گا تو تب تعریف کا محل آخر ہے،
تو حضور پاک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف والا، تو تعریف آخر میں ہے۔ آسمان پہ نام یأتی من بعد اسمہ احمد ہے، احمد تعریف والا مانا آخری نبی ہے۔ حضور کو امت ملی ہے، امت کا نام امت حمادون ہے، مادہ حمد ہے مانا آخری امت۔ حضور پاک علیہ السلام پہ قرآن اترا، پہلی سورت اقرا لکھی ہوئی الحمد، حمد کا مانا تعریف، تعریف کا مانا آخری، پتہ چلا آخری نبی کی آخری کتاب ہے، اس لیے الحمد سے شروع ہو رہی ہے۔ قیامت میں حضور کو جھنڈا ملے گا، اس جھنڈے کا نام ہوگا لواء الحمد، تعریف والا، پتہ چلا آخری نبی کا آخری جھنڈا۔ اور جو مقام حضور کو ملے گا وَبَعَثْنَا مَقَامًا مَحْمُودًا، اس مقام کا نام مقام محمود ہے، محمود میں بھی مادہ حمد ہے، پتہ چلا آخری نبی کا آخری مقام۔ تو کہتے ہیں وہ حمد والی امام بخاری نے اتباع کی، پہلا راوی حمیدی لائے، آخری راوی احمد لائے، تاکہ ختم نبوت کا نظریہ بھی ثابت ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اشارہ اور بھی دیا ہے، پہلا راوی حمیدی لائے ہیں، حمیدی کا اصل نام کیا ہے؟ حاشیہ موجود ہے، ہوا عبداللہ ابن زبیر المکی، اور آخری راوی ابو ہریرہ لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام ہے عبد الرحمن بن صخر المدنی، پہلا راوی مکہ کا، آخری راوی مدینہ کا۔ کیوں؟ وجہ کہتے ہیں امام بخاری نے پہلی حدیث میں یہ دعویٰ فرمایا تھا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر وحی کیسے شروع ہوئی؟ پھر امام بخاری نے دلیل دی، اشارہ دیا، پہلا راوی مکی، حدیث پاک کی طرف اشارہ کہ وحی شروع مکہ سے ہوئی، آخری حضرت ابو ہریرہ مدنی، اشارہ دیا وحی کا اختتام مدینہ میں ہو۔ اچھا، پہلا راوی حمیدی ہے، نام عبداللہ ہے، آخری راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، نام عبد الرحمن ہے۔ کیوں؟ عبداللہ سے شروع، عبد الرحمن پہ ختم۔ وجہ ابو داؤد میں حدیث پاک ہے، حضرت حیدر کرار رضی اللہ فرماتے ہیں میرے پاک نبی نے فرمایا احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، فرمایا اللہ کے محبوب ناموں میں ایک نام عبداللہ ہے، ایک نام عبد الرحمن ہے۔ تو امام بخاری نے اس حدیث پہ عمل کیا، بخاری شروع کی اللہ کے محبوب نام عبداللہ سے، اور بخاری ختم کی اللہ کے محبوب نام عبد الرحمن پہ، وہاں بھی محبوبیت، یہاں بھی محبوبیت۔ میرے ساتھیو، امام بخاری 4 راوی شروع میں جو استاذ لائے ہیں، یہ کون ہے؟ احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارۃ بن القعقاع، ابو زرع۔ امام بخاری کی بخاری شریف کی شرح ہے جس کا نام ہے الکواکب الدراری، عام زبان میں سے کہتے ہیں شرح کرمانی، 25 جلدوں میں ہے، 25ویں جلد میں لکھا ہے فی سندہ لطائف، اس سند میں بڑے نقطے ہیں۔ الاولا کہتے ہیں پہلا نقطہ یہ ہے اربعۃ کلہم کوفیون، یہ چاروں کے چاروں راوی امام ابو حنیفہ کے شہر کے رہنے والے ہیں۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ امام بخاری نے جاتے جاتے ہمیں ابو حنیفہ کے حوالے کر دیا، آخری راوی امام حنیفہ کے علاقے کے لا کر۔ اور میرے دوستو، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کے بعد رسول اللہ تک یہ جملہ پہنچا۔ یہ دوسرا پوائنٹ، تیسرا اور آخری پوائنٹ، حدیث پاک کے متن پہ آؤ، نبی پاک علیہ السلام نے حدیث فرمائی ہے، میں حدیث بھی پڑھتا ہوں، ترجمہ بھی کرتا ہوں، ترجمے پہ غور کرنا۔ حضور پاک نے فرمایا کلمتان حبیبتان، اے لوگو 2 باتیں تمہیں سنا رہا ہوں، 2 کلمے سنا رہا ہوں، حبیبتان الی الرحمن، جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، بہت پیارے ہیں۔ تو صحابہ کے دماغ میں سوال اٹھا، اللہ کو جو 2 کلمے بہت پیارے ہیں وہ بڑے مشکل ہوں گے، ہم کو 2 کلمے کیسے پڑھیں گے جو اللہ کو بہت محبوب ہے، تو بڑے مشکل ہوں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ایزی تم اس کو پڑھ سکتے ہو، آسان اس کو پڑھ سکتے ہو۔ تو پھر سوال اٹھا، اچھا جب زبان پہ ہلکے ہیں تو ان کا ثواب بھی بڑا ہلکا ہوگا، ثواب بھی بڑا تھوڑا ہوگا؟ فرمایا جی نہیں، ثقیلتان فی المیزان، ان کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ترازو کے پلڑے کو جھکا کے رکھ دے گا۔ یہ ثقیلتان فی المیزان میں موافقت باب ہو گئی کہ باب میں ونضع الموازین القسط ہے، اور ادھر ثقیلتان فی المیزان ہے، وہ موازین میزان کی جمع، تو یہاں میزان کی بات ہوئی، تو باب اور متن ایک ہو گیا۔ اچھا وہ کلمے کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے کہو، زبان پہ ہلکے، وزن میں بھاری، اللہ کو محبوب اور واہ واہ کلمے ہیں۔ آپ اور ہم سب بھی کہہ دیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے ساتھیوں، میں اس حدیث پاک کے اختتام پر اپنے تمام بہن بھائیوں کو مبارک پیش کرتے ہوئے
اس सबक को पूरा कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से भी दो बातें करता हूँ। हमने आपको आखिरी हदीस में क्यों बुलाया? जिस शेखुल हदीस ने ये सारी बुखारी तलबा और तालिबात को पढ़ा दी, वो आखिरी हदीस कमरे में नहीं पढ़ा सकता था? यहाँ मजमा क्यों लगाया? आपको क्यों बुलाया खत्मे बुखारी में? क्या कमरे में बैठे हुए आखिरी हदीस नहीं आती थी? हमें पूरी बुखारी पढ़ा दी, ठीक है, आखिरी हदीस के लिए बाहर से बंदा बुलवाया, वजह? तुम्हें बड़े आदमी का जवाब नकल करने लगाओ। आपके और हमारे ये लाहौर जामिया अशरफिया लाहौर, बहुत बड़ा नाम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफी रहमहुल्लाह का। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफी ख़त्मुल बुखारी पे यही सवाल उठा के जवाब दिया करते थे। अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान फरमाते, लोगों हमें आखिरी हदीस कमरे में बैठ के पढ़ानी भी आती है, इधर क्यों बुलाया? तो फरमाते हैं, सुनो, तुम लोग हो मसरूफ़, तुम हो दुकानदार, तुम हो दुनिया के मामलात में, अपने कारोबार में, अपने अपने काम धंधों में शामिल हो, तुम हमारे साथ पूरा साल बैठ के हदीस नहीं पढ़ सकते। हम तुम्हें आखिरी हदीस में इसलिए बुलाते हैं कि 4 रकात में आखिरी अत्तहियात में जमात में भी जो मिल जाए उसे भी जमात का सवाब मिल जाता है, तो तुम्हें भी हदीस का सवाब मिल जाए। वरना हमें भी कमरे में बैठ के पढ़ाना आता है, आपको इस सवाब में शामिल किया है। और दूसरी और आखिरी बात, और फिर बात ख़त्म, यही हदीस मिशकात में भी और यही हदीस बुखारी किताबुल अदब में भी मौजूद है। और उधर हुज़ूर पाक की हदीस, इसी में एक आगे फजीलत भी लिखी है। हुज़ूर फरमाते हैं, जो लफ्ज़ है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, फरमाया ये जुमला जो बंदा दिन में सिर्फ ये एक जुमला सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाह अज़ीम भी है, लेकिन अगर सिर्फ पहला जुमला सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, पहला जुमला एक बंदा एक दिन में 100 मरतबा पढ़ ले, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सिर्फ यही पहला जुमला, कितनी मरतबा? 100। मन क़ाल फ़ी यौमिही मियत मर्रतन, 100 मरतबा दिन में पढ़ ले, हतत अनहु खताया, अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देगा। व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर, चाहे समंदर की झाग के बराबर गुनाह क्यों ना। तो आज हमने ये हदीस पढ़ी है, तो हमें चाहिए हम इस हदीस पे अभी यहाँ बैठे हुए अमल करें। घड़ी पे देख के 1 मिनट ज़्यादा बता रहा हूँ, उससे भी कम वक्त लगता है। घड़ी पे देख कर 1 मिनट से भी कम वक्त लगता है 100 मरतबा पढ़ने पे। मेरा तो तजर्बा है, यहाँ हाथ उठाएं, उंगलियों पे पढ़ना शुरू कर दें, जैसे हम तस्बीहात फ़ातिमा पढ़ते हैं, अभी पढ़ना शुरू कर दें सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाह, ये 100 मरतबा अभी 1 मिनट में हो जाएगा। तो फजीलत भी हासिल हो जाएगी कि एक पूरे दिन में अगर समंदर की झाग के बराबर गुनाह हो तो रब माफ़ कर देगा। तो मेरी बहनें भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। बिस्मिल्लाह। पक्का बंद कर दो। 2 नंबर देखो पूरा हो गया और 1 मिनट पूरा हो रहा है, तो रोज़ाना की बुनियाद पे करेंगे ना इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।